یہ دبئی کا عالی شان شہر ہے جس کے پاس اس وقت دنیا کے 339 ورلڈ ریکارڈز ہیں، جن میں برج الخلیفہ نمبر 1 پہ ہے، جسے دنیا کی سب سے بلند عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن ابھی چند دہائیاں قبل تک یہاں صرف ریت کا صحرا ہی ہوا کرتا تھا، چاروں طرف ویرانی تھی۔ یہاں بسنے والے لوگوں کا پیشہ ماہی گیری اور موتیوں کی تجارت سے منسلک تھا۔ لیکن پھر وقت نے ایسی کروٹ لی، جہاں کل ریت تھی آج وہاں عالمی معیار کی سڑکیں اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، عالی شان ہوٹلز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کے دفاتر یہاں موجود ہیں۔ پاکستانیوں نے بھی یہاں بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ یہاں کی پولیس مرسیڈیز بینز، لیمبرگینی اور فراری جیسی گاڑیاں چلاتی ہے۔ لیکن یہ سب آخر کیسے ممکن ہوا؟ ایک صحرا دنیا کے جدید اور ماڈرن ترین شہر میں کیسے بدل گیا؟ چلیں آپ بتائیں کہ آخر ریتلے صحرا سے ترقی کے اس عروج تک کا سفر دبئی نے کیسے طے کیا؟ اگر آپ کا جواب بلیک گولڈ یعنی تیل کی دریافت ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ دبئی کے پاس تیل کی دولت ہے تو ظاہر ہے یہ اس وجہ سے ترقی کر سکا ہے اور اتنا امیر ہوا ہے، تو آپ غلط ہیں، کیونکہ اس کے جی ڈی پی کا صرف 1% تیل سے آتا ہے۔ اس لیے اس کی ترقی کا انحصار تیل کی دولت پر تو بالکل بھی نہیں۔ تو پھر دبئی کیسے اتنا امیر ہوا؟ آئیے ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے آپ ذرا دبئی کا جغرافیہ سمجھیں۔ یہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE ہے، جو 7 مختلف ریاستوں سے مل کر ایک ملک بنا۔ لیکن یہ ہمیشہ سے متحدہ عرب امارات نہیں تھا، بلکہ 19ویں صدی میں اس علاقے میں مختلف سلطنتیں قائم تھیں۔ ہر سلطنت کا اپنا حکمراں ہوا کرتا تھا جسے شیخ کہا جاتا تھا، اور اس پورے علاقے کو جو آج UAE ہے پہلے شیخ ڈمز کہا جاتا تھا۔ اور ہاں، اس دور میں دبئی کوئی الگ ریاست نہیں تھی، یہ علاقہ ابو ظبی سلطنت کے ہی زیر اثر ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر 1833 میں مختوم بن بٹی، جن کا تعلق بنی یاس قبیلے سے تھا، وہ اس علاقے میں آباد ہوئے اور انہوں نے دبئی کی ابو ظبی سے آزادی کا اعلان کیا اور یہاں اپنی الگ ریاست کی بنیاد رکھی۔ انہیں دبئی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی دبئی پر اسی خاندان کی حکومت ہے، شیخ محمد بن راشد المختوم۔ دبئی کے موجودہ حکمراں انہی کے خاندان سے ہیں۔ تو خیر، اس وقت یعنی 19ویں صدی میں برطانیہ دنیا کی سپر پاور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان بھی برطانیہ کے ہی زیر اثر تھا۔ اب انگریز جو دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کر رہے تھے، وہ اس سمندری راستے کو بمبئی سے لندن جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں یہ علاقہ محفوظ نہیں تھا، یہاں مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، تو ان کی آپس میں جھڑپیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ ان ریاستوں کے رہنماؤں نے برطانیہ سے مختلف معاہدے کیے تاکہ برطانیہ انہیں بحفاظت تجارت کرنے کی سہولت فراہم کرتا رہے۔ ان معاہدوں کے بعد یہ ریاستیں برطانیہ کی ٹروشل سٹیٹس کہلاتی تھیں۔ اس زمانے میں تیل کی دریافت بھی کہیں کہیں ہو رہی تھی۔ 1930 کی دہائی میں ابو ظبی میں تیل کے ذخائر دریافت ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے ہمسائے دبئی میں ابھی تک تیل دریافت نہیں ہوا تھا۔ ان حالات میں دبئی اور ابو ظبی کے درمیان محاذ آرائی شروع ہو گئی، جو 1947 میں ایک سرحدی جھگڑے کی وجہ سے مسلح جنگ میں بھی بدل گئی۔ لیکن پھر برطانوی مداخلت کی وجہ سے دونوں ریاستوں کی دشمنی قدرے ٹھنڈی ہوئی اور یوں انگریزوں کا اس علاقے پر اثر و رسوخ مزید بڑھنے لگا۔ لیکن انگریزوں نے یہاں کی ترقی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ ٹروشل سٹیٹس انگریزوں کے لیے محض ایک کراسنگ پوائنٹ ہی تو تھیں۔ وہ اس ریتلے علاقے کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دبئی کی تقدیر اصل میں تب بدلی جب 1958 میں شیخ راشد بن سعید المختوم دبئی کے حکمراں بنے۔ 1959 میں وہ یورپ گئے۔ اپنے اس ٹور کے دوران وہ وہاں کے انفراسٹرکچر سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دبئی کی تقدیر بدلیں گے، اس کو تجارتی اور مالیاتی مرکز بنائیں گے۔ ایک دن اس کا نام بھی پوری دنیا میں جانا جائے گا اور دبئی کی الگ پہچان ہوگی۔ یہ وہ خواب تھا جو شیخ راشد بن سعید نے دیکھا تھا۔
اب دوستو دبئی کی لوکیشن ذرا آپ میپ پر دیکھیں. یہ خلیج فارس ہے اور اس کے قریب ایران، کویت، سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک ہیں، اور یہ ایک ایسا کراسنگ پوائنٹ ہے جو ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملاتا ہے. یعنی دبئی کی اسٹریٹجک اہمیت انتہائی زیادہ ہے. اس بات کا اندازہ شیخ راشد بن سعید کو اچھی طرح سے تھا. دبئی 20ویں صدی کے آغاز میں ایک اہم تجارتی بندرگاہ تو بن گیا تھا. ایران اور خلیج فارس کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس بندرگاہ نے پورے خطے کے تاجروں کو متوجہ کر رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے کچھ سرمایہ کاری بھی یہاں ہو رہی تھی. لیکن جو خواب شیخ راشد نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کے لیے یہ ناکافی تھا. اب شیخ راشد نے یہ کیا کہ عالمی اداروں سے قرض لے کر بڑی بڑی رقم تعمیراتی کاموں پر لگانا شروع کر دی. اس کی وجہ سے شیخ راشد کو کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. 1960 کی دہائی کے شروع میں دبئی سونے کی تجارت کے لیے مشہور تھا. 1966 میں دبئی سے سب سے زیادہ سونا لندن اور فرانس بھیجا گیا. اس سال 1966 میں دبئی میں تیل کے ذخائر بھی دریافت ہوئے. تیل کی دریافت کی خبر عوام کو سناتے ہوئے شیخ راشد نے اعلان کیا کہ میرے پاس ایک اچھی اور ایک بری خبر ہے. ہمیں تیل مل گیا ہے لیکن بہت زیادہ مقدار میں نہیں مل سکا. دبئی کے تیل کے ذخائر پڑوسی ممالک کے مقابلے میں بہت کم تھے. شیخ راشد کا خیال تھا کہ اس تیل سے ان کی اکانومی زیادہ دیر نہیں چل پائے گی، اسی لیے تیل سے آنے والا پیسہ بھی انہوں نے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں ہی لگانا شروع کر دیا. لیکن یاد رہے یہ وہ دور تھا جب دبئی کروشل اسٹیٹ کا حصہ تھا، یعنی برطانیہ کے ہی زیر اثر تھا. انگریزوں نے اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لے رکھی تھی، اور تو اور ان ریاستوں کے امور خارجہ کا بھی نگران انگریز ہی تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کالونیل ایرا ختم ہوتا جا رہا تھا. اب برطانیہ نے 1968 میں اعلان کیا کہ وہ 1971 تک خلیج فارس بشمول کروشل اسٹیٹس سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے گا، یعنی انگریز اس خطے سے مکمل طور پر چلا جائے گا. دوستو اب وقت آتا ہے یو اے ای کے قیام کا، یعنی آج کے متحدہ عرب امارات کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں. متحدہ عرب امارات کا قیام دراصل مختلف ریاستوں کے بادشاہوں کا مل کر کیا گیا وہ فیصلہ تھا، جس سے 7 ریاستیں مل کر ایک ملک بن گئیں، جسے پھر یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات کہا گیا. دسمبر 1971 میں 6 سلطنتیں ایک ہو گئیں. راس الخیمہ کی سلطنت 1 سال بعد ان کے ساتھ شامل ہو گئی. یہ 7 مملکتیں مل کر ایک ملک بناتی ہیں. یہ میپ دیکھیے، یہ 7 سلطنتیں ہیں. اب جس طرح ہر ملک کا ایک صدر اور ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اسی طرح یو اے ای کا بھی صدر ہے. لیکن صدر اور وزیر اعظم کون ہوگا، اس کا فیصلہ ان 7 ریاستوں نے مل کر کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابوظہبی کا بادشاہ یو اے ای کا صدر ہوگا اور دبئی کا بادشاہ یو اے ای کا وزیر اعظم رہے گا. تو خیر یوں یو اے ای کا قیام عمل میں آیا. اب شیخ راشد یو اے ای کے ظاہر ہے معاہدے کے مطابق پرائم منسٹر بھی تھے. انہوں نے اپنا خواب جو دبئی کی ترقی کے لیے دیکھا تھا اس کے لیے کوششیں مزید تیز کر دیں. 1972 میں پورٹ راشد بنایا گیا، کیونکہ شیخ راشد کو اندازہ تھا کہ یہ دبئی کی ترقی کے لیے کتنا اہم ہے. کیونکہ جب جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو انہیں ایندھن بھرنے، لوڈ کرنے اور رکنے کے لیے بندرگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور دبئی کی لوکیشن ایسی تھی کہ یہاں سے بے شمار جہازوں کو گزرنا پڑتا تھا، اور شیخ راشد اس وقت اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے پورٹ راشد کی تعمیر کی. اب جب دبئی میں بندرگاہیں تیار ہو چکی تھیں اور یہاں بہت سے جہاز بھی آ رہے تھے، تجارتی سرگرمیاں عروج پر تھیں، تو بندرگاہوں پر ٹیکس بڑھانے کی بجائے شیخ راشد نے اعلان کر دیا کہ جبل علی پورٹ ٹیکس فری زون ہوگی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی بحری جہاز اس جگہ سے گزرے گا اسے ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا، اور انہوں نے اس پورے علاقے کو ٹیکس فری زون قرار دے دیا، جس کے ساتھ امپورٹ ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی، مینوفیکچرنگ ٹیکس سب معاف کر دیا. دوستو شیخ راشد کا یہ اقدام گیم چینجر تھا. ٹیکس فری زون ہونے کی وجہ سے یہ راستہ سب کا پسندیدہ بن گیا. ہر جہاز یہاں رکنے لگا. اس سے دبئی کی ترقی میں کس قدر اضافہ ہوا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق
دبئی کے GDP کا 26% جبل علی پورٹ سے آتا ہے اور جافزا یعنی جبل علی فری زون تقریباً 24% کا حصہ دبئی کے ٹوٹل GDP میں ڈالتا ہے۔ اس کا پورا کریڈٹ شیخ راشد اور ان کے دلیرانہ فیصلوں کو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ کیسے دبئی نے PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز سے سیکھ کے اسی کے میدان میں پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ پاکستان کا بڑا اور مصروف ترین ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا، کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن بھی اہم ہے۔ تقریباً تمام انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان سے کسی زمانے میں گزرا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے کراچی ایئرپورٹ بہت فیمس اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA بھی مثالی کہلاتی تھی۔ لیکن شیخ راشد نے ایئر ٹریفک کا رخ کراچی سے دبئی کی طرف کرنا چاہا، کیونکہ آپ جان چکے کہ دبئی کی لوکیشن بھی مثالی تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 1985 میں شیخ راشد نے ایک ایئر لائن کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اسے ایمریٹس ایئر لائن کا نام دیا۔ اس ایئر لائن کی پہلی پرواز 25 اکتوبر 1985 کو دبئی سے کراچی کے لیے ہی تھی۔ ایمریٹس ایئر لائن کے قیام کے ابتدائی دور میں PIA نے اس کو بہت بڑے پیمانے پر تکنیکی مدد فراہم کی۔ شیخ راشد نے ایمریٹس کے لیے جہاز بھی پاکستان کے ذریعے ہی خریدنا شروع کر دیے۔ یوں رفتہ رفتہ انہوں نے پاکستان کا سارا بزنس دبئی کی طرف موڑ دیا۔ 1990 کی دہائی کے شروع میں ایمریٹس دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی ایئر لائنز میں شامل تھی۔ اس کی آمدنی ہر سال تقریباً $100 ملین کے حساب سے بڑھتی جا رہی تھی۔ انٹرنیشنل فلائٹس، ٹیکس فری پورٹس اور بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے بیرونی ممالک سے لوگ بھی دبئی آنے جانے لگے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کی رہائش کے لیے ہوٹلز کا قیام بھی ضروری تھا، اور ہوٹلز بھی عالی شان ہونے چاہیے تھے تاکہ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ یہاں آرام سے رہ سکیں اور یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن کا بھی کام دے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دبئی میں بڑی بڑی عمارتیں اور ہوٹلز بنا کر اسے سیاحتی مقام بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ ہوٹلز تو دنیا بھر میں ہوتے ہیں، تو ایسا کیا کیا جائے کہ جو باقی دنیا سے منفرد ہو؟ یہ سوچ شیخ راشد کے ذہن میں تھی، اس لیے انہوں نے ہر چیز کو گلیمرائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی وہ دنیا بھر میں موجود جتنے بھی ہوٹل تھے ان سے بہتر اور زیادہ پیاری ہوٹل بنانا چاہتے تھے۔ اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے برج العرب ہوٹل دبئی میں بنایا گیا۔ یہ ایک مصنوعی جزیرے پر تعمیر کیا جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس ہوٹل کا افتتاح ہوتا 1990 میں شیخ راشد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد شیخ محمد بن راشد بادشاہ بنے۔ شیخ محمد بھی اپنے والد کی طرح تھے، وہ بھی اپنے والد کے خواب کی تعبیر میں مصروف رہے، اور یوں ہوٹل برج العرب کا افتتاح دسمبر 1999 کو ہوا۔ یہ ہوٹل اس وقت کے سب سے پرتعیش اور مہنگے ترین ہوٹلز میں سے ایک تھا۔ یہ اس وقت دنیا کا واحد 7 اسٹار ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل میں مہمانوں کے لیے ایک پرائیویٹ بیچ ریزورٹ بھی بنایا گیا، اور اس ہوٹل کا اپنا الگ ہیلی پیڈ تھا۔ بادشاہ شیخ محمد کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شہر خود کو سب سے آگے رکھنا چاہتا ہے تو پھر انہیں دنیا سے ہٹ کر سب سے منفرد کام بھی کرنا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ دبئی میں منفرد اور بڑے پیمانے پر تعمیرات ہونے لگیں، اور ریت پر جہاں کمرہ بنانا بھی ناممکن تھا وہاں دنیا بھر سے بہترین معماروں کو بلایا گیا اور بے شمار عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ سمندر کے اندر مٹی اور ریت بھر بھر کر شہر آباد کیے گئے۔ دبئی میں سب سے بڑا مسئلہ پینے کے صاف پانی کا تھا۔ اس کو حل کرنے کے لیے ایسے پلانٹ لگائے گئے جو سمندری پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنا سکیں۔ دبئی کی ترقی کے لیے انہوں نے عام آدمی اور تاجروں سے ٹیکس لینے کی بجائے تیل کی برآمدات، سیاحت اور تجارت سے ہونے والی رقم کا استعمال کیا۔ ٹیکس میں ریلیکسیشن کی وجہ سے دنیا بھر کے امیر لوگوں نے اپنا کاروبار اور ہیڈ کوارٹرز دبئی منتقل کرنا شروع کر دیے۔ اب سیاحت اور کاروبار کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ دبئی آتے ہیں۔ 21ویں صدی کے شروع میں یعنی 2000 کی دہائی میں دبئی میں پراپرٹی بوم بڑے پیمانے پر دیکھا گیا۔ یہ شہر دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں ایک بنتا جا رہا ہے۔ یہ پراپرٹی بوم کچھ میگا پروجیکٹس کی وجہ سے آیا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کچھ برس پہلے ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا جب پوری دنیا کی سب سے زیادہ کرینیں دبئی میں موجود تھیں۔
یہ دور تھا دبئی کی برق رفتار کنسٹرکشن کا۔ اس دوران کئی میگا پروجیکٹس شروع کیے گئے، جن میں دبئی میرینا، برج خلیفہ، جمیرہ لیک ٹاورز، پام جمیرہ جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ شامل ہیں۔ یہاں یہ دلچسپ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ پام جمیرہ کو، جو کہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے، بنانے کے لیے کسی قسم کے کنکریٹ یا لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ سمندر کی تہہ سے 120 ملین کیوبک میٹر ریت نکال کر اس جزیرے کی تعمیر شروع کی گئی تھی۔ دبئی کے شروع کیے گئے کچھ میگا پروجیکٹس میں سے کچھ ناکامی کا شکار بھی بہرحال ہوئے ہیں۔ آج یہ شہر بہت سی فلک بورز عمارتوں کا گھر ہے۔ دنیا کی سب سے بلند عمارت اسی شہر میں ہے۔ دبئی فیوچر میوزیم اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے۔ یہ شہر دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ہیروں کی تجارت کا مرکز بھی ہے، اور دبئی ایئرپورٹ کی ایک سادہ سی عمارت کو دنیا کے ایک مصروف ترین ایئرپورٹ کے شایان شان بنا دیا گیا ہے۔ ویسے تو دبئی میں تقریباً 35 لاکھ لوگ رہتے ہیں، لیکن ان میں مقامی اماراتی مستقل شہری صرف 3 لاکھ ہیں، یعنی تقریباً 32 لاکھ تو غیر ملکی ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں۔ دنیا بھر سے بڑے بڑے بزنس مین، سیلیبریٹیز دبئی آتے ہیں، یہاں ان کی پراپرٹیز ہیں۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کا انڈیا میں گھر تو ہے، لیکن اس کے علاوہ دبئی کے پام جمیرہ میں ان کا عالی شان گھر جنت کے نام سے بھی موجود ہے۔ بہت سے امیر پاکستانی، جن میں سیاستدان اور ان کے خاندان کے افراد شامل ہیں، دبئی میں پراپرٹیز کے مالک ہیں۔ پاکستانیوں نے دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں $10 بلین سے بھی زیادہ کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ پاکستانی وہاں تیسرے سب سے بڑے سرمایہ کار ریئل اسٹیٹ میں ہیں۔ اچھا، ویسے اگر آپ دبئی گئے ہیں یا پھر تصاویر یا ویڈیوز میں دیکھا ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں غیر ملکیوں کے لیے کوئی زیادہ پابندیاں نہیں۔ بنیادی طور پر UAE کا معاشرہ ہمیشہ سے ہی ایک کنزرویٹو معاشرہ رہا ہے۔ ان کی روایات ابھی تک قبائلی ہی ہیں، لیکن دبئی سیاحوں کی سہولت کے لیے زیادہ پابندیاں نہیں لگاتا۔ یہاں کوئی ڈریس کوڈ نہیں، ٹورسٹ مکمل طور پر آزاد ہیں، وہ یہاں جس لباس میں آنا چاہیں آ سکتے ہیں، اور ہوٹلز کے اندر الکوہل وغیرہ بھی دستیاب ہوتی ہے۔ اس لیے جب ٹورسٹ دبئی آتے ہیں تو وہ بار بار آنا چاہتے ہیں، اور اس سے دبئی کی اکانومی کو بوم ملتا ہے۔ اس سوچ کی بنیاد بھی شیخ راشد نے ہی رکھی تھی، کیونکہ جب انٹرنیشنل فلائٹس دبئی آ گئیں تو ظاہر ہے دنیا بھر سے لوگ بھی یہاں آنا تھے۔ ٹورسٹ کو آرام دہ ماحول اور ان کی پسندیدہ فیسلٹیز فراہم کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ باقی اسلامی ممالک کی نسبت دبئی کا معاشرہ تھوڑا مختلف ہے۔ آج دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، تو شیخ راشد بن سعید المکتوم کا دبئی کی ترقی کے لیے اربوں ڈالر کے قرض لے کر انفراسٹرکچر پر لگانے کا فیصلہ بھی درست نظر آتا ہے، جس نے دبئی کو دنیا کے امیر ترین اور ترقی یافتہ شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے دبئی کی تقدیر بدلنے کا جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کافی حد تک تو ہو چکی ہے۔ دبئی نے تیل کی دولت کے بغیر ہی ترقی کا یہ سفر طے کر لیا ہے۔ آج بھی دبئی کی GDP میں تیل کا حصہ محض 1% ہے۔ سعودی ولی عہد MBS محمد بن سلمان بھی دبئی کے اس ماڈل سے کچھ حد تک متاثر نظر آتے ہیں، اسی لیے وہ بھی اپنی اکانومی کا انحصار تیل پر کم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بھی میگا پروجیکٹس شروع کر دی ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔